اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے زندگی گزار کے ہمیں بتایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا ہم بہت سارے اوقات ضائع کر جاتے ہیں. جہاں کہیں چار لوگ مل گئے، دوست مل گئے، وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. دنیا بھر کی باتیں تو ضرور ہوتی ہیں لیکن اپنے آپ میں ہم جائزہ نہیں لیتے ہیں. دو صحابہ آپس میں مل جاتے، ایمان کا جائزہ پہلے لیتے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، میرے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر خوبی کیا ہے وہ مجھے دے دو، میں بھی اس سے سیکھنا چاہتا ہوں. بیٹھو اجلس بنا نؤمن ساعہ، کہتے تھے صحابہ کہ بیٹھو تھوڑی دیر، بیٹھ کر کے ہم اپنے ایمان کو زائد کر لیتے ہیں، ایمان کو اضافہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کا معمول تھا. اور آج ہم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. فلاں کی غیبت، فلاں کی برائی، فلاں کی چغلی، فلاں، یہی ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے جس سے ہم اپنے نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایمان کو اضافہ کرنے کے اسباب کو تلاش کریں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور جہاں اطمینان ملتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق بھی دیتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، تہلیل، تکبیر، تحمید و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجانے کے بعد بے شمار مخلوقات کو بسایا اور ان تمام مخلوقات میں مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حقہ پہنچا دیا. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت کا پس منظر دراصل منافقوں کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد، منافق جو اللہ کے نبی کے دور میں زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے، آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے، اتنے سب کچھ فضائل ان کو ملنے کے بعد بھی کیونکہ نفاق ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، ظاہراً اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرتے، لیکن اندر ہی اندر کفر کی محبت، شرک کی محبت، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی محبت بہت زیادہ بس گئی تھی. اس وجہ سے مسلمانوں سے دشمنی اندرونی طور پر نبھاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی ان کو. اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بعض امور میں سے ایک مسئلے کا ذکر کیا، وہ یہ کہ جب وہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی تقریر سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن لیتے، پھر اس کے بعد جب مجلس سے اٹھ کر باہر آتے صحابہ سے پوچھتے کہ نبی نے ابھی کیا کہا، یعنی کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی اس لیے وہ باتیں ان کے دلوں تک نہیں پہنچی. کانوں سے تو سن لیتے تھے لیکن عملی طور پر ان کے اندر بڑی کمزوری تھی. تو یہ نفاق آج اس دور کا بھی بڑھتا ہوا ایک بڑا مرض ہے. ظاہراً اسلام سے محبت کا اظہار اور دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، عملی طور پر کتنے دین پر ثابت قدم ہیں، عملی طور پر کتنے مضبوط ہیں، کون سے وہ اعمال کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کا میزان مضبوط ہو، وزندار ہو. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں خطبہ جمعہ یا دیگر مقامات پر صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا بالاعمال قبل ان توزنوا، تمہارا حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو. یعنی قیامت کی یاد دلاتے اور کہتے کہ وہاں اللہ تعالیٰ پکڑ کر ایک ایک سوال کرے، اس سے پہلے تم اپنے نفس سے سوال کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جہاں عمل کی باری آتی ہے، عمل کے سلسلے میں بھی غور کرو کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، جو عبادتیں کر رہے ہو، جو نیکیاں کر رہے ہو، وہ کتنے بھاری ہیں، وزن کے اعتبار سے اللہ کے یہاں کتنے مقبول ہوں گے. قبل ان توزنوا، قیامت کے دن تمہارے اعمال کو اللہ کے یہاں میزان اور ترازو میں ناپا جائے گا، تولا جائے گا. اس وقت ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تمام کی تمام برباد ہو جائیں اور پوری ہلکی نیکیاں ہم نے کی ہوں، اس میں وہ مضبوطی نہیں تھی، اس میں وہ گہرائی نہیں تھی، اس میں وہ وزن نہیں تھا، تو پھر انسان نقصان اٹھائے گا، خسارہ اٹھائے گا. تو یہ عملی نفاق ہے انسان کا کہ وہ اسلام سے محبت کا اظہار تو کرے، ظاہراً مسلمانوں کی صفوں میں تو رہے، لیکن عملی طور پر اسلام سے نفرت ہو، نیکیوں سے نفرت ہو، عبادتوں سے جی چراتا ہو، اور جہاں کہیں اجتماعی معاملات ہو وہاں دور ہو جاتا ہو. یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آج کے دور میں بھی، جس کو ہم پرفتن دور کہتے ہیں، ایسا دور، ایسا زمانہ جو بہت سارے فتنوں سے گھرا ہوا ہے. اس سے پہلے والے خطبے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ تمام مسائل جو زندگی کے انسان کو لاحق ہیں ان کا حل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. صرف اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی عبادت، اطاعت، بندگی، دین پر عمل کرتے ہوئے اس پر ثابت قدم ہم کیسے رہیں، وہ کچھ وسائل اور کچھ اسباب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ویسے ان میں سے ہر ایک موضوع پر ایک مستقل درس ہو سکتا ہے، ایک طویل بحث اور بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر انداز میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، گھرانہ مسلمان کا ہے، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، نام محمد عبداللہ رکھ دیا گیا، تو یوں ہی بڑے ہو گئے. تو جو کچھ اعمال عبادتیں ہم کر رہے ہیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں کا تو ہم جائزہ لیتے ہیں، دکان کا، کاروبار کا، گھروں کے مسائل کا، گھر کے سامان کا، گاڑیوں کا، ہر چیز کا ہم اس حساب رکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسے چل رہی ہے، کب اس کی سروس کرانی ہے، کب نہیں کرانی ہے، سب کا حساب ہمارے پاس. اگر حساب نہیں ہے تو خود ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ان سب کے درمیان ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں آنے والی نہیں، نہ ہی اللہ کے یہاں محشر میں کھڑے ہو کر ہمیں کوئی طاقت پہنچانے والی ہیں. کوئی چیز اگر ہمارے ساتھ قبر میں آ سکتی ہے اور کوئی چیز ہمیں کل اللہ رب العزت کے یہاں مضبوطی سے کھڑا کر سکتی ہیں تو صرف اور صرف ہماری نیکیاں اور اعمال، یہی بندگی ہے. تو پھر ایسے اعمال کیوں نہ کر لیں جو وزن کے اعتبار سے بھاری ہوں اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ترازو میں اگر تولے جائیں تو مضبوط ہوں، وزندار ہوں، ہمیں کامیاب کر سکیں اللہ کے یہاں. تو پھر دین پر ثابت قدمی عمل کرتے ہوئے انسان یہ چاہے کہ میری وفات اسلام پر ہو، میرا خاتمہ عقیدہ توحید پر ہو، میرا خاتمہ نیکی کرتے ہوئے ہو، یہ چاہت ہونی چاہیے. اس لیے کہ موت کب واقع ہوگی، کب انسان کو اس دنیا سے جانا ہے کسی کو نہیں معلوم، کب اس کی ملاقات موت سے ہو جائے، کیونکہ موت تو سر پر کھڑی، بس اللہ کے کن کا انتظار، اللہ کے حکم کا انتظار.
جیسے ہی یہ حکم ہو جاتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ صبح بہت سارے کام کریں گے، بہت ساری اس کی پلاننگ ہے، لیکن موت آ جاتی ہے تو سب کے سب چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں، سب کے سب خواہشات ادھوری، پوری پلاننگ سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں ہم جہاں اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، آئیے ہم اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں جو سبق سکھایا گیا انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، روزانہ اپنے اعمال کا حساب کریں، ہم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس میں ہم کتنے مضبوط ہیں، پختہ ہیں، اس چیز کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو دین پر ثابت قدمی کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز، ہر ایسے طریقے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ، کاروبار میں کیسے اضافہ ہونا چاہیے، ایسے تمام ٹرکس ہم سیکھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے دوست سے سیکھ لیتے ہیں، دوست سے نہیں معلوم ہوا کسی اور جو اس میں نالجبل انسان ہے اس سے ہم یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا ظلم ہو رہا ہے تو دین کے معاملات میں ہم اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں، کیسے ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، کیسے ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں وزندار ہو سکتی ہیں۔ تو اس لائحے سے ہمیں ہر ایسی چیز کی تلاش کرنی چاہیے جس سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے، اور پھر اس سے ہمارے دلوں میں جو بھی عبادت آپ کریں گے اس کی مٹھاس آپ کو محسوس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت صرف رسم بن گئی ہو، عادت بن گئی ہو، روزانہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں نیکی کا کیونکہ رسم چل رہی ہے، فلاں کر رہا ہے میں بھی کروں گا، نہیں کروں گا تو میرا نام خراب ہوگا۔ اگر یہ ہماری عبادتیں عادتیں بن چکی ہیں تو اللہ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو عبادت کیسے بنائیں، اس کو ہم اللہ کے یہاں مقبول کیسے کریں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان، اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، غور کر کے دیکھیں، آپ چاہیں جو نماز بھی پڑھیں، فرض نماز کے علاوہ نفل ہیں، سنتیں ہیں، عید کی نمازیں ہیں، صلاۃ الاستسقاء ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، جو بھی آپ کی نماز ہوتی ہیں، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے رکھا ہے۔ ہر نماز میں ہو سکتا ہے آپ ضم سورہ میں دوسری صورتیں پڑھ لیں قرآن مجید کی، لیکن سورۃ الفاتحہ ضروری اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر اس میں اہدنا الصراط المستقیم کا سوال بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے ہر رکعت میں اس سورہ کو کیوں رکھا گیا؟ وجہ یہی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، اس ایک دعا میں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلانا، اس لیے کہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے بہت سارے وسائل ہیں، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، پھر انسان کا اپنا نفس جو انسان کو سیدھے راستے سے بہکا دیتا ہے، پھر اس کے بعد ماحول تو ہے ہی انسان کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں انسان ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، سیدھے راستے پر چلانا۔ اور یہ دعا کی توفیق کب ہوگی، یہ دعا قبول کب ہوگی؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، اس سورت کو پڑھیں گے، اس میں یہ دعا بھی ہم ضرور پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ موجب طبرانی کی ایک روایت ہے، راوی حدیث صحابی رسول شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگیں، اپنے خزانوں میں اضافہ کرنے لگیں، ہر کوئی یہ چاہے کہ میرے پاس سونا رہے، میرے پاس جائیداد رہے، میرے پاس چاندی رہے، ہر کوئی جب اس کی تڑپ میں رہے، اس کی طلب میں رہے، یاد رکھنا تم ان کلمات کو پڑھتے رہو، اس زمانے میں تم ان کلمات کو پڑھتے رہو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اور پیاری دعا سکھائی اور فرمایا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، والعزیمۃ علی الرشد، اور ہدایت پر، نیکی پر اللہ پختگی عطا کرنا، کبھی بھی میں بھٹکوں نہ، جب بھی تیری عبادت کا موقع ملے اللہ مجھے عبادت کی توفیق دینا، واسألک موجبات رحمتک، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے وسیلے، ہر ایسے ذریعے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو مجھ پر تیری رحمت کو واجب کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وعزائم مغفرتک، اور اے اللہ تعالیٰ جو بھی تیری مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ایسے ہر ذریعے کی اللہ تو مجھے توفیق عطا کرنا۔ دیکھیے کتنے پیارے اسلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک دعا سکھائی،
کہا اس کے لیے کوئی بڑی محنت کا کام نہیں ہے. جب لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں، مال و دولت کو سب کچھ سمجھنے لگ جائیں، اس وقت میں اے شداد تم اس کلمات کو پڑھ لینا، اس دعا کو پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے تمہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کافی ہے. پھر اسی طرح سے دوسرا وسیلہ، دوسری چیز جو ہمیں ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ سکتی ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہیں، ہماری عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہیں، وہ یہ کہ نہ صرف ہم دعوے کریں بلکہ ہم ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. ایسا نہیں کہ میں صرف تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہوں اور میں بالکل بیٹھ گیا ہوں، نہیں، میں خود بھی سیدھے راستے پر ہوں، میرا سیدھا راستہ یہی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو. جو میں عمل کر رہا ہوں، جیسا میں عمل کر رہا ہوں ویسے ہی تم بھی عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ادھر ادھر جانے والے راستوں کی پیروی نہ کرنا. میں نے جو طریقہ بتایا ہے، میں نے جو سنتیں دے دی ہیں، میں نے جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، ان پر عمل کرتے چلے جاؤ تو تم اگر کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ اگر تم دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ٹیڑھے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العزت نے تمہیں اسی کی وصیت کی ہے، اسی کی نصیحت کی ہے کہ تم سیدھے راستے کی پیروی کرو. اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں اس طریقے سے فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قول ثابت کی وجہ سے اللہ رب العزت مومنین کو، اپنے بندوں کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، مضبوطی عطا کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قول ثابت کیا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ جو قرآن کے مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک انسان اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس پر اب اللہ رب العزت کی عبادت لازمی ہو جاتی ہے. جب وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کلمے کو اس نے پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تو اب اس پر ثابت قدمی کو اس کو کرنا ہے. جب اس نے اس کو سچے دل سے، صدق دل سے اس کلمے کو پڑھ لیا ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کریں گے، آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں عمل صالح کی اللہ توفیق عمل کرتے ہیں، توفیق عطا کرتے ہیں، نیک عمل انسان کو کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اور آخرت میں اللہ رب العزت عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں. کب؟ جب یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر کے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم صحیح زندگی گزاریں گے، عقیدے کو درست کر لیں گے، ہر قسم کے شرک سے پاک رہیں گے، تو اللہ رب العزت نیک اعمال کی توفیق دیں گے، جس سے اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا کریں گے اور آخرت میں عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں گے. پھر اسی طرح سے تیسری چیز جو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے معاون ہیں، مددگار ہیں، وہ یہ کہ ہم جو بھی عبادت کریں سب سے پہلے تو ہر عقیدے میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں، اور اللہ کے نبی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنائیں. یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے صحابہ، اے لوگو، اے امت کے میرے لوگو، میرے بعد میری سنت کو تم اپنا لینا، اور اس سنت کو صحیح طریقے سے اپنانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو امت کا خلیفہ بنایا ہے. ابو بکر صدیق ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اسی طرح عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام لوگ ہیں. ان کے طریقے پر چلنا، اسی سے تمہاری کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ سنتیں تمہیں مل جائے میری معتمد طریقے سے، مستند طریقے سے، صحیح طور پر میری سنتیں، میری حدیثیں تم تک پہنچا دی جائیں کہ میرا عمل کیا تھا، میرا طریقہ کیا تھا، اس کو پا لینے کے بعد مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے تھام لینا. پھر اللہ کے نبی نے نصیحت کی اور بتایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. تمہیں چاہیے کہ تم دین میں نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے بچو، دین میں اپنی منمانی چلانے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اس لیے کہ ہر نیا کام جو سنت کہہ کر اپنایا جائے،
جو دین کہہ کر اپنایا جائے، نیکی کے نام پر نئے طور پر ایجاد کر لیا جائے، یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دین پر ثابت قدمی کے لیے وہ عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اپنایا تھا، اور ائمہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین نے اپنایا تھا۔ صحیح طریقے سے اس عقیدے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی عمل ہم کریں، جو بھی عبادت ہم کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تو ہم انشاءاللہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے چوتھا ذریعہ جو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ہر آن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے۔ اس کی بندگی کا ایک اعلیٰ مظہر یہ ہے کہ اللہ نے پابند نہیں کیا، اللہ کا ذکر آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ہیں، آپ اپنے بستر پر لیٹے، نیند نہیں آ رہی ہے، یہاں وہاں کی چیزیں سوچنے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا، دن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں سے 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ راتوں کو تہجد کا اہتمام اور دن میں اتنی زیادہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، دن میں پتہ نہیں کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے بالکل تر نہیں ہیں، دل بالکل غافل ہو چکے ہیں، ہم بالکل لاپرواہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی فکر ہی نہیں ہے۔ یہی بات میں نے شروع میں بھی کی ہے کہ ہمیں ہر چیز یاد ہے، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یاد رکھیں۔ تفسیر طبری میں امام طبری رحمہ اللہ نے مفسر قرآن صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول نقل کیا، کہتے ہیں الشیطان داثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان آدم کے دل پر، ابن آدم کے دل پر، یعنی میرے آپ کے تمام انسانوں کے دل پر چمٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، چمٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فَإِذَا سَهَ وَغَفَلَ وَسْوَسَ، کہ جب کبھی بھی انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وسوسہ پیدا کرتا ہے، عقیدہ خراب کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بیٹھا ہے، شیطان آتا ہے، آہستہ سے وسوسے ڈالتا ہے، بولتا ہے کہ دنیا، زمین کس نے پیدا کی، یہ فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ اس کا جواب اس کی فطرت سے آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کی۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، ایسے سوال کرتے کرتے شیطان اس سوال تک لے جاتا ہے جہاں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، جہاں ایمان خطرے میں ہوتا ہے، وہ سوال پوچھ بیٹھتا ہے اپنے نفس سے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تمام چیزیں جب اللہ نے پیدا کی ہیں تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں سے ایمان کا خطرہ ہے، عقیدے کا خطرہ ہے۔ جیسے ہی یہ سوال کسی کے ذہن میں، خیال میں آ جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہی ہے کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے، شیطان انتظار میں ہوتا ہے، بیٹھ گیا ہے دل پر، اس کو ہمیں چھڑانا ہے، اپنے دل کو آزاد کرنا ہے، اپنے خیالات کو آزاد کرنا ہے۔ ایسے میں ہم وہ زندگی گزاریں جو اپنی منچاہی نہ ہو بلکہ رب چاہی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو زندگی مطلوب ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ان دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، دلوں کو اللہ کے ذکر سے معمور کرو۔ فارغ اوقات میں آپ دیکھو جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، خصوصاً سعودی عرب وغیرہ کے بعض ایسے اسٹالز یا پھر ایسے کام جہاں آپ پاسپورٹ وغیرہ کے کام کے لیے جاتے ہیں، انتظار آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اچھے میسیجز جیسے بعض جگہ آفیسز وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، وہاں یہ لکھا جاتا ہے املا فراغک بالاستغفار، کہ تم جو خالی وقت تمہیں ملا ہے اس کو استغفار سے بھر دو، استغفار سے بھر دو۔ اتنے بہترین پیغامات وہاں لکھے رہتے ہیں کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفتی گزرے ہیں، دنیا بھر سے ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے، ان کا یہ معمول تھا، ان کے شاگرد بتاتے ہیں، کیونکہ نابینا بھی تھے وہ لیکن علم کے پہاڑ تھے، لوگ جب ان سے سوال پوچھتے، ایک سوال جب ابھی پوچھا جا رہا ہے، اس سوال اور جواب دینے کے درمیان جو وقت ملتا، اس وقت میں بھی وہ استغفر اللہ یا پھر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے زندگی گزار کے ہمیں بتایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم
بہت سارے اوقات ضائع کر جاتے ہیں. جہاں کہیں 4 لوگ مل گئے، دوست مل گئے، وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. دنیا بھر کی باتیں تو ضرور ہوتی ہیں لیکن اپنے آپ میں ہم جائزہ نہیں لیتے ہیں. 2 صحابہ آپس میں مل جاتے، ایمان کا جائزہ پہلے لیتے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، میرے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر خوبی کیا ہے وہ مجھے دے دو، میں بھی اس سے سیکھنا چاہتا ہوں. بیٹھو اجلس بنا نؤمن ساعہ، کہتے تھے صحابہ کہ بیٹھو تھوڑی دیر، بیٹھ کر کے ہم اپنے ایمان کو زائد کر لیتے ہیں، ایمان کو اضافہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کا معمول تھا. اور آج ہم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. فلاں کی غیبت، فلاں کی برائی، فلاں کی چغلی، فلاں، یہی ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے جس سے ہم اپنے نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایمان کو اضافہ کرنے کے اسباب کو تلاش کریں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور جہاں اطمینان ملتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق بھی دیتے ہیں. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام مجھ پر بڑے مشکل گزر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، فلاں نیکیاں کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ میرے لیے ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے، میں عمل نہیں کر پاؤں گا. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس کو اگر میں کروں تو میرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. غور کیجیے، صحابہ کرام کو یہ تڑپ تھی کہ ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھیں. ہم بھی آج بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، جب کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ چلیے بھائی نماز پڑھتے ہیں، کیا فلاں کام آپ کیے، کیا آپ کے عقیدے میں اصلاح ہے کہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جانتے تو ہیں لیکن موقع نہیں ملتا ہے، موقع کی تلاش میں. اللہ توفیق دیا تو ہو جاتا. اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ توفیق دے دی ہے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، آپ کو آگے بڑھنا ہے، اب آپ کو آگے بڑھ کر کے آنا ہے. ایسے میں جب اس صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا کہ شریعت پر عمل کرنا میرے لیے کبھی کبھار مشکل لگتا ہے تو میں کیا کروں، ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس کو اپنا لوں تو میرے لیے شریعت پر، عبادتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تم اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، بار بار اٹھتے بیٹھتے جب کبھی بھی. خواتین کے لیے بھی ایک موقع ہے، پکاتے وقت میں، اپنے کام کاج میں اللہ کا ذکر کرنے سے ایک ایمانی قوت محسوس ہوتی ہے. تجربہ کر کے دیکھیے، جب بھی آپ ذکر کریں، آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، جب کبھی بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مختلف لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تمام اللہ کے اذکار ہیں جس سے ہم اللہ رب العزت کی بندگی ادا کر سکتے ہیں. اور یہ ان میں سے ایک ایک کلمہ اللہ کے یہاں ترازو میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، ترازو میں بڑا مضبوط اور بڑا بھاری ہوتا ہے. ایسے میں ہمیں اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران سمجھیں، اپنا نگہبان سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اکیلے ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب بھی تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. کتنی بہترین نصیحت ہے. ایک چھوٹے سے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کو ہم حفاظت کر سکتے ہیں ہم اللہ کی؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہاں اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں تمہیں دی ہیں، جو امانتیں تمہارے پاس دی ہیں، ایمان کی شکل میں، عقیدے کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، ان کی پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو، عمل کرتے رہو زندگی میں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حفاظت کیسی ہوگی؟ دین کی حفاظت ہوگی، عقیدے کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، جان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ مختلف شر سے، فتنوں سے، آفات سے، مصائب سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. کب؟ جب آپ دین پر عمل کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پرواہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی پرواہ کرتے ہیں، آخرت کی پرواہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے اللہ حفاظت کرتے ہیں. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب آپ کا عمل یہ ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہوں گے،
آپ کو ہمیشہ اللہ کی مدد نظر آئے گی، چاہے حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہو، چاہے حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو، لیکن آپ جب عبادت کریں گے دل کو ایک اطمینان ملے گا، اور ہر وقت میں آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی اللہ کی حفاظت آپ کو ملے گی۔ پھر اس طرح سے ایک اہم سبب، آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اچھے لوگوں کی دوستیاں بہت ہو گئیں، بچپن کے دوست ہیں یا نئے نئے دوست بن رہے ہیں، کاروبار کے دوست الگ ہیں، فلاں کے دوست الگ ہیں۔ دوستیوں میں میرے بھائیوں پرکھ رکھیں، جس سے دنیاوی معاملات رکھنے ہیں اس تک دنیاوی معاملات رکھیں، اور جن لوگوں سے آپ کے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، آپ کے عقیدے میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ اپنا دوست بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، جن سے ملنے پر، جن کے ساتھ بیٹھنے پر آپ کو آپ کے ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہو، آپ کے مسائل کا حل نظر آتا ہو، ایسی دوستیوں کو تلاش کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی دوستیاں آپ کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا سکتی ہیں۔ موقع نہیں ہے، ایک طویل حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، جس میں مومنین کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، وہ لوگ اللہ کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے اللہ رب العزت ہمارے کچھ بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ایسے کچھ بھائی ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، وہ جہنم میں ان کی سزاؤں کی وجہ سے، عقیدہ درست تھا لیکن اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے وہ سزا بھگت رہے ہیں، وہ جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، ان میں سے جن کو تم اپنے بھائی سمجھتے ہو، جن کو جانتے ہو، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں۔ ایسی دوستی بنائیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اللہ کی یاد دلائیں، آخرت کی یاد دلائیں، آپ کو جنت تک لے جانے کا وعدہ کریں۔ وہ وعدے نہیں جو سرٹیفکیٹ والے ہیں کہ ایسا بیعت کر لو، میرا پیر چھو لو، اتنے پیسے لگا لو، جنت مل جائے گی، وہ وعدے نہیں، وہ وعدے نہیں میرے بھائی۔ آپ کو اپنے ساتھ لا کر نماز پڑھا سکے، آپ کو کچھ دعائیں سکھا سکے، آپ کا عقیدہ درست کر سکے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے۔ یہ دوست انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کو مختلف قسم کے فتنوں سے بچائیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگر ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کی دوستی ہمیں کام آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آخری چیز یہ کہ جب کبھی بھی فتنے نظر آئیں، معلوم ہوتا ہے علماء کہہ کرتے تھک جاتے ہیں فلاں چیز فتنہ ہے، فلاں چیز کے قریب مت جاؤ، فلاں چیز سے دور رہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا مزہ یہ ہے، انداز یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے ٹچ کر لیں گے، پہلے ٹیسٹ کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو پھر برے لوگ لوگوں کی نظروں میں علماء ہی ہو جاتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے کیوں نہیں معلوم کیا۔ سلف صالحین میں چیز مشہور تھی کہ جب کبھی بھی امت میں فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو علماء جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جا رہا ہوتا ہے یعنی ختم ہوتا ہے ان کی کاوشوں کوششوں سے، تب عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطرناک چیز تھی جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی تھی۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے جب بھی آئیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، دور رہنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ ایسا کوئی نہ کرے کہ دیکھ لیتے ہیں پہلے جائیں گے دیکھیں گے، نہیں، وہ اپنے ساتھ بہت سارے شکوک و شبہات لے کر آئے گا، بہت ساری کرامتیں لے کر کے آئے گا، اس کے اندر اتنی طاقتیں ہوں گی کہ اس کے ساتھ ایک مستقل موضوع ہے دجال کا، اس کے ساتھ نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ باغات ہوں گے، اس کے کہنے پر آسمان بارش برسائے گا، اس کے کہنے پر زمین سے کھیتیاں اگیں گی، اس کے ساتھ روٹی کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، سونا چاندی اس کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ مکھیاں بھاگتی ہیں ویسے سونا چاندی اس کے ساتھ اڑ کر کے جا رہے ہوں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بتائیے کس کا ایمان نہیں للچائے گا، کس کا ایمان میں زلزلہ نہیں آ سکتا ہے، کتنے لوگ پھسل نہیں جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال بھی آئے اپنے آپ کو دور رکھو، اس کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ اس کے شکوک و شبہات اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد انسان پھسل سکتا ہے، ایمان گنوا دے گا۔ لہٰذا ایسے ہر چھوٹے بڑے فتنے جب بھی آئیں اپنے ماحول میں، معاشرے میں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بہتر محفوظ رہے گا، عقیدہ محفوظ رہے گا، اور یہ تمام اسباب جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اختصار کے ساتھ، ان پر اگر ہم عمل کریں گے دین پر انشاءاللہ ثابت قدمی رہے گی، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں اٹھائیں گے
اپنے محبوب ترین بندے بنا کر کے اللہ اٹھائیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقید توحید پر ثابت قدمی رکھے، جب خاتمہ عطا کرے اللہ تعالی ایمان پر، عقید توحید پر خاتمہ عطا کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔